السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب۔ آج کے پروگرام پیغام افطار منہاج کے ساتھ کا آغاز کرنے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو کاسل، جہاں پہ زینت القرہ قاری محمد رضوان صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ وہ ہمیں سب سے پہلے کلام خدا سنائیں گے اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں محترم قاری محمد رضوان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے جناب؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ سب الحمدللہ، بہت اچھا، ویری نائس، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ.
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين صدق الله العظيم. آواز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی. اب آپ سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدائے پاک کا کوثین کب ٹھکانا ہے. خدائے پاک کا کوثین کب ٹھکانا ہے. فقط مقام نبی فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے. فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے. عربکم تو نبیا کا جلوہ خانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عربکم تو عربکم تو نبی کا جلوہ خانہ ہے. ظہور بعد میں ہے. واہ واہ.
سلسلہ پرانا واہ 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 واہ، ہے، سبحان اللہ. ظہور بعد میں ہے، سلسلہ پرانا ہے. خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے. نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پلانا ہے، سبحان اللہ. نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پلانا ہے. تمہیں ہو مقصد تخلیق کائنات کا، تمہیں ہو مقصد تخلیق کائنات کا. تمہارا نور ہی خلقت کا تانا بانا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. تمہارا نور ہی خلقت کا تانا بانا ہے. فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے. نبی شناس تو ہے ہر زمانے میں، لیکن نبی شناس تو ہے ہر زمان میں، لیکن یہ دیکھنا ہے انہیں کس نے کتنا جانا ہے. بے شک بے شک، ماشاء اللہ. یہ دیکھنا ہے انہیں کس نے کتنا جانا ہے. فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے. خدائے پاک کا سین کب ٹھکانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور آپ کے لحن داؤدی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اب آپ اسی طرح لوگوں کے دلوں کی دنیا کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
گرماتے رہیں اور آباد کرتے رہیں۔ حاضرین گرامی، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے جود و سخا اور بخل و کنجوسی۔ جود و سخا اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا فرمائیں اور دیگر صفات باری تعالیٰ کو اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا فرماؤ۔ اس لیے قرآن اور سنت کے اندر جود و سخا کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل ایمان کی یہ علامت بیان کی گئی کہ اہل ایمان وہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ خود ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ضرورت مند اور حاجت مند ہے، تو وہ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجود من جود اللہ، کہ جود اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے۔ فجودو، تو اے میرے امتیوں اپنے اندر جود پیدا کرو، تم دوسروں پر جود کا اظہار کرو گے، سخا کا اظہار کرو گے، دوسروں پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جود کی بارشیں فرمائے گا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخاء خلق اللہ الاعظم، کہ جو سخا ہے، سخاوت ہے، وہ اللہ کے اخلاق میں سے اعظم ترین خلق ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جود و سخا کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا افضل الناس ایمانا ابسطہم خلقا ابسطہم کفا، کہ تم میں سے افضل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو ہاتھ کا کھلا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر کشادگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شاہد بابر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جود و سخا کا معنی مفہوم کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخا کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایک درجات میں اور تب اس کے تقسیم کریں گے۔ سخا بنیادی طور پر دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک خلق کا نام ہے، جیسے آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اگر انسان کے پاس کچھ مال ہو، 100 روپے ہے یا 100 پاؤنڈ ہے، اور اس میں سے میں اگر 40 پاؤنڈ دوسروں کی ضرورت پہ خرچ کروں اور 60 پاؤنڈ اپنی ضرورت پر خرچ کروں تو اس کو ہم سخاوت کہیں گے۔ اور یہ سخاوت دل کی اس وسعت کا ادنا ترین درجہ ہے، یعنی زیادہ اپنے پاس رکھوں، زیادہ اپنے پاس رکھوں اور تھوڑا دوسروں کو دوں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے جود کا، یہ اس کے برعکس ہے کہ جب میری دل کی وسعت یوں ہو جائے کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے تھوڑا رکھوں اور دوسروں کی ضرورتوں پر زیادہ خرچ کروں تو اس کو جود کہتے ہیں۔ تو اس سے جواد سخی سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں اپنی ضرورتیں بھی ہوں اور دوسروں کی ضرورتیں بھی ہوں تو میں اپنا سارا مال اٹھا کر دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کر دوں اور خود اپنی ضرورتوں کو برداشت کروں تو اس کو کہتے ہیں ایثار، جو آپ نے آیت پڑھی۔ اور اسی یؤثرون علی انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ تو یہ وسعت قلبی کے درجات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سے اعلیٰ درجہ، جود سے اوپر کا درجہ، جی ہاں، پہلے سخاوت، پھر جود، پھر ایثار، اور پھر چوتھا درجہ آتا ہے کرم کا، کہ انسان جتنا بھی خرچ کر لے،
خرچ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کریم. جو صاحب کرم ہو اس کو کہتے ہیں کریم، اور کریم النفس. تو یہ وسعت قلبی کے مختلف درجات ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح مختلف مقامات پر اشارہ قرآن پاک میں جا بجا ان چیزوں کا ذکر ہوا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخا جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں زمین تک پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کے برعکس بخل بھی جہنم کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں بھی زمین تک پھیلی ہوئی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، اس سے پہلے کہ آپ اس طرف چلیں، ہمارے مہمان، ہاں نہیں ان کو میں یہیں پر، ہمارے مہمان جو ہیں وہ بس یہ دو جملے ان کے اعزاز میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سخا کے درخت کی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے، میں نے یعنی کہ سخاوت کی کسی ایک عادت کو بھی اپنا لے، تو وہ جنت اس شخص کو، وہ درخت اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر کوئی شخص جہنم کے بخل والا جو درخت ہے اس کی کسی ایک شاخ کو پکڑ لے، یعنی کہ بخیلی والی عادتیں اپنا لے، تو وہ اس کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑیں گی. اب آپ بخاری. ہمارے ساتھ ناظرین لندن سے ویڈیو کال پہ موجود ہیں حجت الاسلام سید علی رضا بخاری صاحب. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. میرے تمام کے تمام علماء کرام کو، آپ کو بہت بہت سلام ہو، پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کرم میں اللہ نے جو ہے وہ یہ برکتیں دوبارہ عطا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مستفید فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی رحمت میں اور اس کی مغفرت سے سب انشاءاللہ سرشار رہیں. جی پہلے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحال میں کہ ما جبل اللہ ولیاً لہو الا علی السخاء. اللہ نے کسی بھی ولی کو کوئی مقام عطا نہیں کیا جب تک کہ اس میں سخاوت نہ ہو. جی 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 بے شک مقامات کے عوض اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا ہے. اور آل محمد علیہ السلام میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سخاوت ان کا سب سے بڑا طور امتیاز رہا ہے، کہ ان کا علم اور ان کی سخاوت، شجاعت، یہ سب صفات ان کے اندر ہے، خوبصورتی. لیکن سب سے زیادہ جو سخاوت، جناب امیر سے دیکھیں امام حسن امام حسین، اور رسول اکرم کا لقب ہی کریم ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے اندر وہ کرم پایا جاتا. کریم اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. واہ واہ ماشاء اللہ. خدا کے متعلق فرمایا کہ آپ کریم تھے، آپ خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. اور اگر آپ نے ان کی وہی صفت دیکھنی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ آل محمد علیہ السلام میں نظر آئے گی. جناب امیر کی سخاوت کہ آپ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، کہ جس خیبر کے بعد امہات المومنین فرماتی تھی کہ خدا رحمت نازل کرے ابو الحسن پہ، کہ انہوں نے جب خیبر فتح کیا تو ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے. جی جی علی بن ابی طالب نے جو ہے گھر آئے، اور تاریخ آپ بھی جانتے ہیں بھی کہ تمام مدینے کے گھروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے گھروں کے اندر تمام کی تمام صحابیات نے نئے لباس پہنے، نیا زیور آیا، بچوں نے نئے لباس پہنے. تو کچھ بچوں نے امام حسن حسین علیہ السلام سے کہا کہ جب ہر بچے نے نیا لباس پہنا ہے تو آپ دونوں نے لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے لباس ہمارے بابا کی
اس فتح کی وجہ سے پہنا ہے. فوراً دونوں گھر آئے, کہا ماذا گرامی, نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا. تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچوں انتظار کرو, آپ کے بابا تشریف لا رہے ہیں. تو جیسے ہی جناب امیر آئے تو دیکھا صحن میں جناب سیدہ جو ہیں وہ حسنین کریمین کے ساتھ کھڑی ہیں. تو کہا کہ یا ابوالحسن آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو علی بن ابی طالب نے سر جھکا لیا. کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا, لیکن جب میں مدینے پہنچا تو فقراء مدینہ نے ہاتھ پھیلا کے کہا کہ یا علی ہمارے لیے کیا لائیں؟ تو جو کچھ لایا تھا میں فقراء مدینہ میں تقسیم کرا آیا ہوں. تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا, میں اپنے بچوں کے لیے. تو جناب سیدہ نے کہا اے ابوالحسن اگر آپ وہ سب کچھ لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب تقسیم کرائیں. واہ واہ سبحان اللہ. بابا ہمیں ناز ہے, آپ ہمارے بابا ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لائیں نہ لائیں, فقراء مدینہ میں سب کچھ آپ تقسیم کرائیں. تو ہم آل محمد علیہ السلام کے لیے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی سخاوت امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہے کہ پورے سال آپ کا دسترخوان جاری رہتا تھا, کبھی بھی کوئی آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دے تو آپ کہتے تھے کہ کھانا حاضر ہے, میں خود کھاؤں نہ کھاؤں. تو آل محمد میں ہمارے ہاں امام صادق سے مشہور ہے کہ اہل بیت رسول خدا کے بعد آل محمد میں جو سب سے زیادہ کریم تھے وہ امام حسن مجتبیٰ تھے. کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ. ماشاءاللہ. کہ آج دنیا بھر میں اگر دسترخوان ہمارے یہاں اگر کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ. اور امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ملتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مانگتا تھا تو آپ کہتے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حسن کے دروازے پہ کوئی آئے اور بغیر عطا کے چلا جائے. جی جی جی. اور آیات میں ہے کہ آپ مسلسل جو ہے وہ آگ لگائے رکھتے تھے گھر کے اندر تاکہ دھواں دے کے کوئی بھی جب چاہے 24 گھنٹے میں میرے در پہ آ کے مانگ سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے, شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے کچھ کہا کہ مولا میرا اتنا قرضہ ہے, میرے اتنے ہزار مثلا 3000 درہم میرا قرضہ ہے. مولا نے کہا کہ میرے جد رسول خدا فرماتے تھے جب عطا کرو تو حیثیت دیکھ کے, علم دیکھ کے, اس کا مقام کو دیکھ کے عطا کرو. اگر میں تجھ سے 3 سوال کر لوں تو 3000 دوں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا بتا اگر کوئی آدمی محتاج ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا مولا پھر اس کو جو ہے صبر کرنا چاہیے. کہا اور اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو کہا اس کو سخی ہونا چاہیے. مولا نے کہا کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو اور اس کے پاس صبر بھی نہ ہو تو کیا؟ کہا اسے مر جانا چاہیے. مولا نے کہا جتنا میں چاہتا تھا عطا کروں اس سے زیادہ عطا کروں گا کیونکہ میرے ہر سوال کا تو نے جواب ویسا دیا ہے جیسا میں سننا چاہتا تھا. تو اس نے جتنا مانگا تھا مولا نے اس کو دگنا عطا کیا. کہا مولا میرا قرضہ تو 3000 میں اتر گیا. مولا نے کہا 3000 تیرے لیے ہیں کیونکہ حسین ابن علی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا نواسا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو ائمہ السلام نے یہاں تک جناب فاطمہ الزہرا سے متعلق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ سیدہ میرے ساتھ ایک نابینا ہے, ہم لوگ کھانے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. کہا بابا جان میرے پاس صرف چادر نہیں ہے, میں نے ایک مانگنے والے کو چادر عطا کر دی. تو آپ نے فرمایا میری لخت جگر جو میرے ساتھ آیا. کہا بابا جان ہاں وہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں, میں اپنے پردے کے لیے آپ سے آپ کی ابا مانگ رہی ہوں. تو پیغمبر اسلام نے اپنی ابا اتار کے اپنی صاحبزادی کے پہ رکھی. تو جناب سیدہ وہ عطا کرنے والی کہ مانگنے والے کو اگر کچھ نہ ہو تو چادر کے بغیر یعنی کچھ نہ کچھ تو عطا کر دوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگنے والا آئے بنت رسالت کے در پہ خالی ہاتھ چلا جائے. تو امام سجاد علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شب میں چہرے پہ نقاب رکھ کے جاتے تھے کہ مدینے کے اندر کوئی تابعی ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو اور سید سجاد کے گھر میں فاقہ نہ ہو. یہاں تک کہ آپ کے غلام نے کہا میں نے مولا کی پشت پہ دیکھا تو نشان بن گئے تھے راشن اٹھا اٹھا کے گھروں میں پہنچاتے تھے کھانے. کہا کہ امام حسین بیٹے صاحبزادے امام اسلام کا گھر گھر میں راشن پہنچاؤں گا, کوئی ایسا نہ ہو میرے جد رسول خدا کے شہر میں جو یہ کہے سجاد کے گھر میں کھانا تھا میرے گھر میں کھانا نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے صحابت میں. ایک آخری حدیث مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے آپ حضرات کے پاس. جی 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 فرمائیے 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 حدیث پاک سنائیے. اللہ کو جوان جس پر اچھا زیادہ پسند ہے تو آپ ہی تو کم آنا کیوں کہ اگر وہ جوان سخاوت رکھتا ہو اور بوڑھا بخیل ہو تو اللہ کو وہ جوان
جس کا کردار صحیح نہ ہو زیادہ پسند ہے اس عابد بوڑھے سے جو بخیل ہو. اللہ کو سخاوت اتنی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جوان کو اس لیے ہدایت دے دیتا ہے کیونکہ وہ سخی ہے. سخاوت انبیاء کی صفات میں سے. بہت شکریہ علامہ صاحب. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے آپ کو, آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ پھر بہت ایمان افروز آپ نے گفتگو فرمائی, تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. عمیر بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سید علی رضا صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی جود و سخا کی بات کی. اب اس کے برعکس جو چیز ہے وہ جو جود و سخا کے معنی ہے وہ بخل اور کنجوسی ہے کہ انسان جو کچھ کمائے جو کچھ ہو اپنے پاس رکھے اور بالکل اس میں سے خرچ نہ کرے. تو یہ بخل کیا ہے اور اس کی مذمت میں قرآن و سنت کیا فرماتا ہے؟ Bukhul is miserliness, and it's the opposite, as Allama was mentioning, of beneficence, of philanthropy. And it means not spending money on the poor and needy, but at the same time it includes if you're not spending money within your family. You're not spending money on your family either. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Al-Imran, Ayah 180, first part of Ayah 180, that those who are miserly in giving away from their wealth, which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them. So the wealth is from Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارے پاس ایک کالر آ گئے ہیں ڈنڈی سے, ان کی کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو آپ جاری رکھیں گا. طلعت صاحب ہیں ہمارے ساتھ ڈنڈی سے. السلام علیکم طلعت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صاحب احباب؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. آپ سنائیے. الحمدللہ محفل بہت اچھی سجائی ہے آپ لوگوں نے. جی جی. میں ڈنڈی کے ساتھیوں کی طرف سے منہاج القرآن UK کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان مشکل حالات میں بڑی حد تک مساجد کے بند ہونے کے بعد مساجد کی کمی محسوس جو ہو رہی تھی اس میں کمی واقع ہوئی ہے. ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ہے اور مبارکباد بھی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع لے کے بیٹھے ہیں. سخائے نفس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات پلیز بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ عمیر بھائی کے بعد علامہ صاحب سے پھر پوچھتے ہیں کہ سخائے نفس کیا ہے. جی جناب طلعت صاحب. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, and those who are miserly in giving away from the wealth which Allah has bestowed upon them out of His bounty. And we have and His bounty, and must never consider that the miserliness of themselves will be any benefit to them. And it is rather injurious to them, it's rather bad for them. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that from my wealth, you're not spending any money, you're trying to save that money, you're trying to say, oh, this money will be, I need to keep that money, and you hoarding that money and you're holding the love of that money, then that money is going to be injurious to you. It's not going to benefit you in any way. So Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala says in Ayah 37, those who are miserly and bid others also to be miserly. So they're not just themselves, but they're asking others to be doing the same and hide that blessing which Allah subhanahu wa ta'ala has granted them of His bounty. And we have prepared a disgraceful torment for the disbelievers. So this is a mark of disbelievers. Allah subhanahu wa ta'ala is equating that with disbelievers, a characteristic of disbelievers. So again, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning one thing that's common is that it's from Allah subhanahu wa ta'ala. All this wealth that we have is from Allah subhanahu wa ta'ala. So being stingy from that wealth is going against the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It's hadith reported by Imam Bukhari in his book Al-Adab al-Mufrad. What disease is more harmful than miserliness? From Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a question that there is no other disease that's more harmful to the human being than miserliness, and that's both physically in this world and also in the hereafter, on the day of judgment. And reported in Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continuously when he made his du'as, one of the ones that's repeated the most often is protection from miserliness. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for protection from miserliness amongst other things as well, amongst the azab of grave or the torment in the grave. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala are both condemning
this characteristic, and are both asking the believers to step away from that, asking the believers, because sakhawat or generosity is a mark of a believer, and the bukhl or miserliness is a mark of a disbeliever. So Allah subhanahu wa ta'ala is asking them to step away from that, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is again enforcing that through his hadith and through his actions, that we should be stepping away from these characteristics that might be inside of us. ओके जी अलामा साहब, हमारे कॉलर ने सवाल किया कि सखाए नफ्स क्या होती है, इस हवाले से फरमाइए। हाँ, दो तसव्वुफ में दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, सखाए माल और सखाए नफ्स। सखाए माल का हम जिक्र कर चुके हैं, और ये आसान है, माल को खर्च करना, माल की मोहब्बत को दिल से निकाल देना, ये आसान होता है, और सखाए नफ्स थोड़ा मुश्किल है। इसके मुकाबले में माल की मोहब्बत निकलती है, मगर अगर किसी इंसान ने अगर आपके साथ ज़्यादती की हो, आपके साथ आपका हक मारा हो आपको, और वन तरफा हो, आपका उसमें किसी किस्म की आपने उसके साथ ज़्यादती न की हो, बल्कि वन तरफा ही ज़्यादती, मगर फिर भी आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, और हत्ता कि उसको ये भी आपको गवारा ना हो कि मेरा भाई जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है उसको माफ़ी तलाफ़ी के लिए भी शर्मसारी उठानी पड़े या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, महज उसको अपनी तरफ से माफ़ कर देना अल्लाह की रज़ा के लिए, और दिल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, किसी किस्म की किसी के लिए मैल दिल में ना आने देना, इसको सखाए नफ्स कहते हैं। माशाअल्लाह। जी उमैर भाई, चलते हैं आपकी तरफ, इस पे ज़रा रोशनी फरमाइए कि बुखल जो है इसके हमारी सीरत पर, किरदार पर क्या मनफी असरात पैदा हो सकते हैं और पैदा होते हैं? In terms of miserliness, if as Allama Sahib was explaining, it's got as sakha or generosity has two stages. It's the same thing with miserliness. It's not just to do with your money, it's not just to do with your wealth, but it's also to do with your time and with your feelings and with your conduct. Now, if you have miserliness within you, then that comes out into your actions as well, and that through your actions you will be displaying that miserliness. एक और कॉल है हमारे साथ ग्लासगो से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी फैज़ुल हसनैन बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। शुक्रिया शुक्रिया। सवाल ये है कि जैसे आज रिलेटेड वो मौजू की तरफ कि भाई हमारे पास बाज़ आदमी जिनके पास अल्लाह ताला ने कर्म किया हुआ होता है, उनको अपने माल से नवाजा होता है, तो हमारा ये होता है कि जो कोई करीब रिश्तेदार या हमसाया या जिनसे हमारी कोई किसी वजह से थोड़ी सी अनबन होती है, तो लेकिन हमें पता भी होता है कि ये हकदार है और ये हम उनको नहीं देते और जगह दे देते। इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा रोशनी। जी जनाब अलामा साहब, बहुत अहम सवाल है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि हम बाहर दुनिया में बहुत खर्च करते हैं और अपनी दाग मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद हमारे रिश्तेदार में, आइज़ा कारब में, हमारे करीबी रिश्तेदारों के अंदर लोग मुस्तहिक होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, हाजतमंद होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं जाती। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बदकिस्मती है कि इस तरह का जो अमल है वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल भी नहीं होता, कि आप के घर में ज़रूरतमंद हों और किसी वजह से आप उनके साथ नाराज़ हैं या कोई ऐसा मामला है, बस उस नाराज़गी को बुनियाद बनाकर उनके इस्तेहकाक को आप भूल जाएं और 10 दर्जे छोड़कर 5 दर्जे छोड़कर 6ठे दर्जे पर जाकर आप खर्च अव्वल ख़ैश बाद दरवेश भी कहा जाता है। और फारसी का ये मकूला भी है, शेख सादी का है, अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, कि पहले रिश्तेदार आते हैं, और तरतीब भी कुरान पाक में इंग्लिश में भी यूज़ होता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी बिगिन्स एट होम, बिल्कुल। तो इस जिसकी तरफ हमारे मोहतरम फैज़ुल हसनैन साहब ने इशारा फरमाया है, इसमें दोनों सखावत के दोनों अमल शामिल हो सकते हैं। सखावत नफ्स भी हो सकती है और सखावत माल भी हो सकती है, कि हम उसको पहले जाकर उनको राज़ी करें
اپنے طور اعتبار سے اور ان کو راضی کریں اور ان کے ساتھ صلح کریں, اور پھر اپنا اگر وہ پھر بھی ناراض رہتے ہیں اور وہ صلح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کا استحقاق ختم نہیں ہوتا. آپ کسی اور طریقے سے بھی پہلے ان تک جو وہ مستحق ہیں ان کا استحقاق ان تک پہنچائیں, اپنی زکوٰۃ, اپنے اخراجات ان کی لک آفٹر ہر طرح کریں, تو پھر آگے کا سفر شروع ہوگا. یعنی بلکہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا کہ آپ ان کو دے رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کے دل کے اندر بالکل یہیں سے تو یہ نفس کشی اپنی یہ اپنی نفس کی اصلاح بھی ہے, اور ایک سخائے نفس جو سوال کیا گیا اس کے ساتھ تو دونوں یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارکباد اتنا خوبصورت پروگرام کرنے پر, اللہ آپ لوگوں کو برکت دے, اور بہت بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. میرا علامہ صاحب سے ایک یہ سوال تھا کہ اگر سخاوت کے لیے مال ہونا ضروری ہے, اور اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیسے سخاوت کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. محترمہ فائزہ صاحبہ ڈنڈی سے جو کوشچن فرما رہی تھیں, تو یہ بھی ایک اچھا پہلو انہوں نے جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر تو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ پھر اس جو ہے عمل خیر سے محروم رہا. نہیں, تو سخاوت کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک تو کانسیپٹ یہ سمجھ لیں, سخاوت قلبی وسعت کا نام ہے. جی جی, اس میں امیری اور غریبی کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر بندے کا دل وسیع ہے اور وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رکھ دی ہے اور سخاوت کا جو دائیا اس کے اندر رکھ دیا ہے, اور پھر امیری اور غریبی پیسے کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر امیر بھی بہت بڑا فقیر ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور فقیر بھی بہت بڑا سخی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب یہ کوشچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہوا. سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا, وہ تطہرہم, یہ پرسوں بھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی سورہ توبہ کی, خذ من اموالہم صدقہ, کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لیں اور اس کے ذریعے ان کو تزکیہ دیں اور اس کے ذریعے ان کی تطہیر کریں, تزکیہ و تطہیر. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو پھر مالداروں کو تزکیہ اور تطہیر ملے گی, تو ہم غریب جو اصحاب صفہ تھے وہ تزکیہ اور تطہیر کیسے حاصل کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ. اگر تو اپنے بھائیوں کو مسکراہٹ کے ساتھ بھی ملے اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ اور ایکسچینج آف سمائل بھی کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ, اور تیرا اچھے کام کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا یہ تیرے لیے صدقہ اور سخاوت کا عمل ہو جائے گا. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ ارد الدلال لک صدقۃ, اور اگر تو کسی بھولے بھٹکے کو سیدھی راہ پر چلا دے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَىٰ وَالشَّوْكِ وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَا صدقہ, راستے سے پتھر ہٹا دینا, ہڈی یا کوئی تکلیف دے مسافروں کی, راستے کو صاف کر دینا, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ, اور اپنے ڈول میں آپ نے پانی بھرا ہوا ہے, محنت آپ کی ہے, اور اپنے آپ کے دوسرے بھائی کا بہن کا جو ہے ڈول پانی سے خالی ہے, یعنی وہ محنت نہیں کر سکا, اس کے پاس آج کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, اور کئیوں کے پاس مال ہے اور کئیوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ ہے افراغوں کا, اپنا بھرا ہوا ڈول دوسرے بھائی کے خالی ڈول میں ڈال دینا, یہ بھی صدقہ ہے. تو اتنا بھی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بینائی سے محروم ہے اس کا بازو پکڑ کے روڈ کراس کر دینا, یہ بھی سخاوت کا. تو ارد گرد چھوٹے چھوٹے اتنے اعمال ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ مال ہوگا تو سخاوت کریں گے. سخا کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے, بندے کی نیت ہونا ضروری ہے اور یہ احساس ہونا ضروری ہے. اگر یہ احساس اندر بیدار ہو جائے تو پھر بے شمار طریقے ہیں اس صفت پر عمل پیرا ہونے کے. چلتے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ عمیر صاحب کی طرف, ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر بخل کی بیماری انسان کے اندر ہو تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ Again, as we were talking about this the other day, about having akhlaq sayyat and how can we get rid of them, this is again the same point, that you have to then get towards the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his sahaba and look at their examples and try to instill that within you and try to suppress the feelings that you get of miserliness, the feelings that you get that you don't want to spend in the way of Allah, or you don't want to be
spending your time, or you don't want to be doing any of those things, as Allama Sahib just said, in terms if you don't have any wealth. And the way you can get rid of it is, again, changing the feeling of your heart. It's a different habit. It's altogether changing the habits, changing your personality, a characteristic. And it needs to happen. You might need to force yourself for, say, 40 days, and after 40 days it might become a habit. And it's about having empathy. It's about feeling the pain of others. It's about feeling the need of others, and putting yourself into their position and thinking, okay, if I was in that position, if I was the one with no wealth, if I was the one with no assistance, if I was the one with no help, who would help me in that situation? How would I feel if I didn't receive any help? How would I want to be? How would I want people to be with me in that situation? And then trying to force yourself to do that. I mean, it might be hard initially, because Rasulullah, it's a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that a miserly person will have, it's like they have a metal plate over them, and that binds their hands together. It's about breaking that bond. So it's about changing that into something greater, and then making yourself a different person altogether. Because it's, again, coming back to the consequences of miserliness, an economics point of view, that it's all about the rotation of money. If the rotation of money doesn't occur, then the whole country doesn't develop, the whole country doesn't grow. So growth is stinted because the rotation of money is not happening. And if somebody is stopping that, so there's a flow of money that's happening, it's going from you to the shops, and that person who's owning the shops is spending it in some place else, and through that you're getting your wages. If that circle stops at some point, you might find yourself that the wealth that you are hoarding, the wealth that you are loving so much and that you're craving, is going to stop because you're not getting it. So to keep it going, you have to force yourself to do that. So logically, it doesn't make sense for you to be a miser, and Islamically, it doesn't make sense for you to be a miser, because there are lots of hadith and ayats. So in Surah Al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, but he who is the miser and disregards spending in the way of Allah, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, so he's denying the good in Allah, in the deen. And that denial is going to land you in the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So to avoid that, force yourself initially, and then inshallah you'll find that the joy that Allah subhanahu wa ta'ala puts, because remember, if Allah subhanahu wa ta'ala is punishing miserliness, at the same time He is rewarding generosity. So the reward that you will feel, the barakah that you will feel, and then you will realize that the wealth that you are trying to hoard so much to increase it is actually being increased by you spending it. So Allah subhanahu wa ta'ala will put His barakah, His blessings in it, and inshallah that will increase manyfold, and you will find yourself in the position that you're enjoying being generous rather than being a miser. जी अल्लामा साहब, आप उर्दू में कुछ कहेंगे कि अगर बंदे के अंदर ये बुखल की बीमारी हो और कंजूसी की बीमारी हो, तो किस तरह वो कौन से तरीके अपना सकता है इस बीमारी को अपने अंदर से दूर करने के लिए? इसके लिए सबसे जो मुजर्रब नुस्खा है वो प्रैक्टिकली, वो उसको चाहिए कि वो सुलहा की सोहबत इख्तियार करें. नेक जो लोग होते हैं सूफ़ी और तसव्वुफ़ के ऊपर, प्रैक्टिकली औलिया सुलहा की संगत व सोहबत, उनकी सोहबत में बैठने से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है. कुरान पाक में सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर असहाब कहफ का जिक्र फरमाते हुए, तो उनका जब इख्तिताम हुआ है तो अल्लाह ताला ने उनकी शनाख्त युरीदून वजहहू, वो अल्लाह के चेहरे के तलबगार होते हैं, वो उसकी रज़ा के लिए. और अल्लाह ताला ने वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, आप उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लें जो यदऊन रब्बहुम, जो कि अपने रब को याद करते हैं, सुबह शाम करते हैं, युरीदून वजहहू, और उसकी चेहरे के तलबगार होते हैं. और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप उनसे अपना चेहरा फेरेंगे तो दुनिया की मोहब्बत दिल में आएगी, और दुनिया की मोहब्बत जब आती है तो बुखल भी साथ लाती है, और जब जाहो मनसब की मोहब्बत आती है, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर बुखल का बायस बनती हैं. तो उसको चाहिए कि वो नेक सोहबत इख्तियार करे और कुरान पाक की तिलावत करे और कब्र की याद करे. कब्र जब याद आएगी तो कब्र में बंदा माल नहीं ले जा सकता, कब्र में बंदा वो ही ले जाएगा जो आमाल की सूरत में. माशाअल्लाह. अब हमने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदो सखा की बात की जी, और अब प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, तो इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से और
صحابہ کرام کی زندگی سے ایک ایک مثال ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے یہ جو ہستیاں ہماری نمونہ زندگی ہیں، نمونہ حیات ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ کر کے ہم اپنی سیرت کے اندر نور پیدا کر سکیں۔ تو آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ اور آپ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ ایسے کریم تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، سائل، مدینہ سے دور سے آیا تھا، تو اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے عطا کیجئے، مجھے ضرورت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ہزارہا بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ موجود تھا۔ تو سرکار دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری اس کو عطا کر دی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ ساری ان بکریوں اور بھیڑوں سے بھر گئی، اور وہ شخص لے گیا، اور وہ حضور کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگو تم محمد عربی پر ایمان لے آؤ، محمد عربی پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سائل ان کے در پر جاتا ہے اور وہ اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ اس کو کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ تو لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے اس عمل کی وجہ سے وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں عرض کرنا چاہوں گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعری جو تھے، اشعری قبیلے والے، ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنی یہ شرف عطا کیا اپنی نسبت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تو ان میں جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے ہوتا، اناج کی کمی ہو جاتی، اور اناج کی کمی ہو جاتی، کئیوں کے پاس بالکل نہ ہوتا، کئیوں کے پاس ہوتا، کسی کے پاس تھوڑا ہوتا، کسی کے پاس زیادہ ہوتا، وہ کیا کرتے کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ لا کر ایک جگہ پر جمع کرتے اور پھر اس کو برابر برابر تقسیم کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کی وجہ سے قبیلہ اشعریون سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ان کو اپنی اہل بیت کی نسبت عطا کرتا ہوں۔ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے۔ وہ مجھ سے۔ سبحان برادر عمیر صاحب۔ I would like to say again, examples there are many, but Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala, his generosity was famous. Whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for something, he would bring everything. And then Sayyidina Umar Farooq, and the competition between Sayyidina Umar Farooq and Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq was always intense in terms of in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for provisions for a battle, and Sayyidina Umar Farooq came, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked him, what have you left for your household? And he said, half of whatever I own. And then Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq came with whatever he had, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked him, whatever have you left with for your household? And he said, Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ محمد شاہد بابر صاحب سے کہ وہ ہم سب کے لیے اور سب پوری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، ہماری آج کی جو گفتگو اور آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں کمی بیشی کو معاف فرما، اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے ہمارے مہمانان نے اور ہمارے سامعین و ناظرین نے، یا اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمارے ساتھ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے مولا، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ، جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں میرے مولا، ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اخلاقی رذائل سے نجات عطا فرما، ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، طہارت کا نور عطا فرما، تقوی کا نور عطا فرما۔ رمضان المبارک کی تمام تر عبادات اور کاوشیں قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کے حال پہ رحم فرما، اہل کشمیر اور اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں میرے اللہ اور کشت و خون کا شکار ہے میرے اللہ، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، ان سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کی بخشش فرما، اور یا اللہ ہماری یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رفیق حبیب کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔
رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ اور ہماری پوری ٹیم